نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کا روزہ رکھنا اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ سارے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کرتا ہے اور اس میں کوئی بے حیائی کی گفتگو یا گناہ وغیرہ نہیں کرتا تو وہ یوں پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ اے اللہ حاجیوں کی مغفرت فرما، اور جن لوگوں کے لیے حاجی دعا کریں اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منا کی مسجد میں حاضر تھا کہ 2 شخص، ایک انصاری اور ایک ثقفی، حاضر خدمت ہوئے اور سلام کے بعد عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کچھ دریافت کرنے آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دل چاہے تو تم دریافت کر لو، اور تم کہو تو میں بتاؤں کہ تم کیا دریافت کرنا چاہتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حج کے متعلق دریافت کرنے آئے ہو کہ حج کے ارادہ سے گھر سے نکلنے کا کیا ثواب ہے، اور طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا کیا فائدہ، اور صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کا کیا ثواب، اور عرفات پر ٹھہرنے اور شیطانوں کے کنکریاں مارنے کا اور قربانی کرنے کا اور طواف زیارت کرنے کا کیا ثواب ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پاک ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، یہی سوالات ہمارے ذہن میں تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کا ارادہ کر کے گھر سے نکلنے کے بعد تمہاری اونٹنی جو 1 قدم رکھتی ہے یا اٹھاتی ہے وہ تمہارے اعمال میں 1 نیکی لکھی جاتی ہے اور 1 گناہ معاف ہوتا ہے، اور طواف کے بعد 2 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسا ایک عربی غلام کو آزاد کیا ہو، اور صفا مروہ کے درمیان سعی کا ثواب 70 غلاموں کو آزاد کرانے کے برابر ہے، اور عرفات کے میدان میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو اللہ جل شانہ دنیا کے آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ میرے بندے دور دور سے پراگندہ بال آئے ہوئے ہیں، میری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اگر تم لوگوں کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں یا بارش کے قطروں کے برابر ہوں یا سمندر کے جھاگوں کے برابر ہوں تب بھی میں نے معاف کر دیے ہیں۔ میرے بندو جاؤ بخشائے چلے جاؤ، تمہارے بھی گناہ معاف،
اور جن کی تم سفارش کرو ان کے بھی گناہ معاف ہیں۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطانوں کے کنکریاں مارنے کا حال یہ ہے کہ ہر کنکری کے بدلہ ایک بڑا گناہ جو ہلاک کر دینے والا ہو معاف ہوتا ہے، اور قربانی کا بدلہ اللہ جل جلالہ کے یہاں تمہارے لیے ذخیرہ ہے، اور احرام کھولنے کے وقت سر مڈانے میں ہر بال کے بدلہ میں ایک نیکی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اس سب کے بعد جب آدمی طواف زیارت کرتا ہے تو ایسے حال میں طواف کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور ایک فرشتہ مونڈھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہتا ہے، اے اللہ کا بندہ، آئندہ از سر نو اعمال کر، تیرے پچھلے سارے گناہ اللہ جل جلالہ نے معاف فرما دیے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔